اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کی رسول سے آگے نہ بڑھو کسی کام میں، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت نہ کرو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالی خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 1 کی تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ سورۃ الفتح مکمل ہوئی ہے اور سورۃ الحجرات شروع ہو رہی ہے، اور ان دونوں کا آپس میں تعلق اور ربط دو طرح کا ہے۔ ایک، دونوں کے نام جو ہیں فتح اور حجرات، ان کا آپس میں ربط اور تعلق ہے، اور ایک، دونوں کے مضامین کا آپس میں ربط ہے۔ فتح اور حجرات کا آپس میں اسمی ربط یہ ہے کہ فتح کے بعد، پچھلی صورت میں فتح کے بعد امیر کی بے ادبی سے بچنا، ایسا نہ ہو کہ حجرات کے باہر کھڑے ہو کر امیر کو آواز دینا شروع کر دو، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احترام کا خیال رکھنا۔ اور مضامین کا آپس میں ربط اور تعلق یہ ہے کہ سورۃ فتح میں فتح کا ذکر تھا، اور یہاں فتح کے بعد جماعت کو منظم کرنے کے اصولوں کا ذکر ہے کہ کن کن اصولوں پر عمل کیا جائے تو جماعت وہ منظم ہو سکتی ہے اور کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ اور اس صورت کے اندر جو چند مین باتیں بیان ہوں گی، امتیازی باتیں، ان میں سے ایک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی سے اعمال ضائع ہونے کا ذکر اس صورت میں آیا ہے کہ اگر کوئی آپ کی گستاخی کرتا ہے تو اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ دوسرے نمبر پر صحابہ کرام کے دلوں کا امتحان جو اللہ نے لیا تھا اس صورت میں ہے، کفر، فسق اور عصیان سے صحابہ کرام کی نفرت، کہ ان کے دلوں سے اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بالکل ختم فرما دی۔ اور اسی طرح اس صورت میں ہے کہ فاسق کی بات کا تحقیق کرنا، کوئی فاسق اگر کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق ضرور کر لیا کریں، اس کا حکم بھی اسی صورت میں ہے۔ آپ کو حجرے سے باہر آواز دینے والوں کا ذکر، اور اسی طرح اس صورت میں ہے کہ لڑائی کی صورت میں مومنوں کی آپس میں اگر کوئی جھگڑا ہو جائے تو مومنوں کے درمیان صلح کروانا کا ذکر جو ہے وہ اسی صورت میں ہے۔
غیبت کی کراہت بیان جو کی گئی ہے وہ بھی اسی صورت میں ہے، اور جاسوسی برائے القاب، عیب جوئی، خلاف شریعت، مذاق کی ممانعت کا بیان اسی صورت میں آئے گا، اور اس صورت میں یہ بھی بیان ہوگا کہ اللہ کے نزدیک سب سے عزت والا آدمی کون ہے، اور باقی جو یہ قبائل اور شعوب ہیں، یہ جو قبیلے اور ذاتیں بنی ہوئی ہیں، نسب، یہ فرمایا کہ اس کا ذکر بھی جو ہے وہ اسی صورت میں آئے گا۔ باقی اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے خلاصہ اس صورت کا یہ ہے کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے جماعت کو منظم کرنے کے 7 اصول بیان کیے ہیں، کہ 7 ایسے اصول ہیں کہ جن پر عمل کیا جائے تو جماعت منظم ہو سکتی ہے اور کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ 7 اصول بیان فرما رہے ہیں۔ پہلی آیت اور پہلا اصول، اس صورت کی پہلی آیت، پہلا اصول کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے سبقت نہیں کر جانی کسی کام کے اندر بھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت نہیں کرنی، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت نہیں کرنی، اس لیے کہ فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کا جو حکم ہے وہی کامیابی کا پہلا اصول ہے۔ اگر مخالفت کرو گے تو فرمایا پھر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ مخالفت کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول جس چیز کا حکم دے دیں اسی پر عمل کیا جائے۔ فرمایا کہ پھر جو ہے وہ اس چیز میں نہ تو کمی کی جا سکتی ہے نہ اضافہ کیا جا سکتا ہے، ثواب کے نظریے سے بھی اس میں اضافہ نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر اللہ اور اس کے رسول کا حکم یہ ہے، اور صحابہ کا طریقہ بھی ہمیں بتاتا ہے۔ ایک مشہور بات آپ کے سامنے، مشہور مثال دے دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اذان، جو دین اسلام میں اذان ہے نماز کے لیے، وہ شروع ہوتی ہے اللہ اکبر سے اور ختم ہوتی ہے لا الہ الا اللہ پر۔ فرمایا کہ یہ تو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، اب یہ دین ہے۔ اب یہاں پر جو اللہ اکبر سے پہلے کوئی چیز لگائے گا یا لا الہ الا اللہ کے بعد کوئی چیز لگائے گا، وہ چاہے درود شریف کیوں نہ ہو، فرمایا وہ پھر دین نہیں رہے گا، وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی مخالفت ہو جائے گی۔ اور فرمایا کہ یہاں پر ثواب کی نیت سے بھی آپ درود شریف نہیں پڑھ سکتے۔ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف چلنا، کہ جو لوگ اذان کے آگے پیچھے جو ہے وہ ٹکڑے لگاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے تو کیا پڑھا ہے، درود شریف نہیں پڑھا۔ درود شریف پڑھنا اگرچہ ثواب ہے لیکن اس موقع پر پڑھنا ثواب، کیونکہ جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہو وہاں پر وہ دین والا کام بھی جائز نہیں۔ درود شریف ثواب کا کام ہے۔ اب کوئی بندہ کہے جی آج عید کا دن ہے اور خادم صاحب مسجد کے مؤذن صاحب سپیکر کھول دیں، چلو آج ابھی عید ہونے والی ہے، میں پہلے اذان دے لوں، کیا کر لوں، اذان دے لوں، تو محلے والوں کا کیا رویہ ہوگا اس خادم اور مؤذن کے ساتھ؟ بھائی جڑے کدی مسجد اونج نماز واسطے نہیں آئے تو اس جڑے وہ بھی ڈنڈے لے کے آئے ہون گے۔ بھائی عید والے دن اذان کیوں دے دیتی ہے؟ بھائی عید دی اذان ہوندی ہے، جو نماز پڑھنے نہیں آتے وہ بھی ڈنڈے لے کے آئے ہوں گے، یہی رویہ ہوگا نا محلے والوں کا۔ بھئی مؤذن نے آج اذان کیوں دے دی ہے، عید کی تو اذان ہی نہیں۔ اب یہاں پر سارے اس اذان کی اذان دینا کوئی جرم ہے، ثواب کا کام نہیں ہے اذان دینا ہے۔ اذان میں اللہ کی حمد و ثنا ہے، نبی علیہ السلام کی تعریف ہے، لوگوں کو دین کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ اذان کے کلمات جو ہے وہ بہترین کلمات ہیں، تو اب اذان دینا جرم نہیں، لیکن اس موقع پر دینا جرم ہے۔ اس موقع پر دینا کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی کیا ہے؟
مخالفت ہے، یہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی کیا ہے؟ مخالفت ہے۔ اسی طرح اذان اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے، لا الہ الا اللہ پہ ختم ہوتی ہے۔ درود شریف پڑھنا ثواب ہے، لیکن اس موقع پہ پڑھنا گناہ ہے۔ اس موقع پہ پڑھنا کیا ہے؟ گناہ ہے۔ تو پھر اذان کے شروع میں جناب نہ بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں سپیکر میں، نہ درود شریف پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اذان کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ اللہ اکبر سے شروع ہو رہی ہے۔ بعض لوگ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی بعض لوگ کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی کیا لگا رہا ہوتا ہے۔ تو ثواب کے نظریے سے بھی فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے ہٹ کر کوئی چیز اضافہ کریں گے تو وہ دین نہیں رہے گی۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت نہ کرو، آگے نہ بڑھو، یعنی کتاب اور سنت کی مخالفت نہ کرو، کتاب اللہ کی اور سنت رسول کی مخالفت نہ کرو۔ یہاں پر دیکھیے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر فرما دیا اور ساتھ اللہ کے رسول کا، اس لیے کہ اللہ کے رسول کی مخالفت بھی اللہ کی مخالفت ہوتی ہے، اللہ کے رسول کی مخالفت بھی اللہ کی مخالفت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، وہی کہتے ہیں جو اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ سورۃ النجم نکال لیں جی، سورۃ النجم اور پارہ نمبر 27، اگلا پارہ ہے جی، سورۃ النجم صفحہ نمبر 632، صفحہ نمبر 632 سورۃ النجم بالکل شروع ہو رہی ہے جی۔ فرمایا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، قسم ہے ستارے کی جب وہ غروب ہونے لگے، یہ تمہارے ساتھ رہنے والا، تمہارا دوست، تمہارا ساتھی، فرمایا یہ گم راہ نہیں ہے، یہ راستے سے بھٹکا ہوا نہیں ہے اللہ کے نبی، وما غوا اور نہ یہ غلط رستے پا رہے ہیں، وما ينطق عن الہوا یہ اپنی خواہش سے نہیں بولتا، ان هو الا وحی یوحیٰ بلکہ یہ وہی بولتا ہے جو اس کی طرف اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے۔ یہ کیا بولتا ہے؟ فرمایا اس کی زبان سے نکلنے والا ہر لفظ اللہ کی وحی ہوا کرتا ہے، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو اپنی مرضی سے دین بھی نہیں بنا سکتے۔ فرمایا سارے کا سارا دین یہ اللہ کا حکم ہے جو اللہ کے نبی نے بتایا ہے امت کو۔ علمہ شدید القویٰ فرمایا وہ وحی لے کر آنے والا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی پہنچانے والا، وحی کی تعلیم دینے والا ایک بڑا طاقتور فرشتہ ہے، بڑا طاقتور فرشتہ ہے، اور وہ فرشتہ کون ہے؟ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ کے نبی تو ہر بات اللہ کے حکم کے مطابق کیا کرتے ہیں، کوئی بات اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتی۔ تو اس لیے فرمایا اللہ کے حکم سے بھی آگے نہیں نکلنا، اور جو نبی علیہ السلام حکم دے دیں اس سے بھی آگے نہیں بڑھنا، اس کی مخالفت نہیں کرنی۔ اور یہاں پر تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہی ہے، لیکن سورہ احزاب کے اندر جو حکم ہے نا اس کے اندر بڑی سختی ہے۔ سورۃ الاحزاب، سورۃ الاحزاب نکالیں جی، اور صفحہ نمبر 509 جی، صفحہ نمبر 509 پارہ نمبر 22 سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر جی 36، آیت نمبر 36، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا
کسی ایمان والے کے لیے، مرد مومن کے لیے، اور نہ ہی کسی ایمان والی کے لیے، عورت مومنہ کے لیے۔ اذا قضى اللہ، یہ جائز نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی کام کا حکم دے دیں، فیصلہ فرما دیں، کس بات کی اجازت نہیں ہے، ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، کہ وہ پھر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو چھوڑ کر اپنی مرضی سے کام کرے۔ کسی کو اجازت کیا ہوگا اگر کوئی اپنی مرضی اختیار کرے گا، ہیں اپنی منچاہی جو ہے وہ دین بنا کر اسے بیان کرے گا۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، وہ واضح گمراہی میں پڑا گیا ہے۔ وہ فرمایا کہ صریح گمراہی میں چلا گیا، اب وہ راہ راست پر نہیں ہے۔ اس کی بات مان کر آپ فرمایا کہ صراط مستقیم پر نہیں چل سکتے، وہ گمراہ ہوں گے، خود بھی وہ گمراہ ہو چکا ہے، تمہیں بھی گمراہ کرنے کے چکروں میں۔ تو اس لیے اللہ اور اس کے رسول کی فرمایا نافرمانی سراسر اور واضح گمراہی ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کر سکتے، مخالفت نہیں کر سکتے، اور فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ سورہ حشر کے اندر اللہ کیا فرماتے ہیں کہ جس چیز کا اللہ کے رسول حکم دے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، اسے پھر پکڑ لو، فَخُذُوهُ، اور وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس چیز سے اللہ کے رسول منع فرما دیں اس سے کیا ہو جاؤ، رک جاؤ، باز آ جاؤ۔ اس لیے کہ پھر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی مخالفت ہوگی اگر نہ روکے تو، اگر اپنی مرضی کی۔ اور قرآن مجید کی کئی مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے کبھی اپنا اور اب کبھی اپنے رسول کا بھی ساتھ ذکر فرما کے اطاعت کا حکم دیا ہے۔ یہ دیکھیں جی سورت توبہ نکال لیں جی، سورت التوبہ، سورت آل عمران کا حوالہ پہلے نکال لیں جی، سورت آل عمران ہے اور پارہ نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر جی 66، صفحہ نمبر 66۔ صفحہ نمبر 66 اور سورت آل عمران کی آیت نمبر جی 31، آیت نمبر 31 اور 32 دونوں جی۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، میرے پیغمبر فرما دیجئے اگر تم چاہتے ہو، اگر تم پسند کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں محبوب بنا لے ہیں، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو، فَاتَّبِعُونِی، تو میری اتباع کرو۔ تو میری اللہ کے رسول کو حکم ہوا کہ میرے پیغمبر آپ یہ کہیے، فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو اور چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو فَاتَّبِعُونِی، میری پیروی کرو، یُحْبِبْکُمُ اللَّهُ، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ قل اطیعوا اللہ، کہہ دیجئے میرے پیغمبر اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، والرسول، اور اس کے رسول کی بھی اطاعت کرو، اللہ اور اس کے رسول دونوں کی اطاعت کرو۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اگر تم اطاعت نہیں کرو گے تو سن لو کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند۔
فرمایا انکار کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ تو جہاں پر اللہ کا اور اللہ کے رسول کا حکم آ جائے، فرمایا کہ پھر اس کے بعد بھی اپنی منمانی کرنی یا اپنے کسی پیر کی جو ہے وہ اتباع کرنی، اپنے استاد کی پیروی کرنی، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی روگردانی اور اس کی نافرمانی کرنی، فرمایا پھر یہ مخالفت ہے اللہ اور اس کے رسول کی۔ یہ صفحہ نمبر دیکھیں جی، سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 31 ہے اور صفحہ نمبر 231 کی آخری لائن سے یہ شروع ہو رہی ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے۔ صفحہ 231 اور آیت نمبر سورۃ التوبہ کی 31، صفحے کی آخری لائن سے آیت شروع ہو رہی ہے جی۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور اپنے مشائخ کو باعتبار اطاعت کے رب بنا رکھا ہے۔ کن کو رب بنا رکھا ہے؟ اپنے مشائخ اور اپنے علماء اور اپنے پیروں کو باعتبار اطاعت کے، یعنی وہ اپنے ان پیروں کی اطاعت میں اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ وہ ادھر دوسری طرف اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ کئی ایسے کام کر رہے ہیں نا مشرکین کہ وہ اپنے پیروں کی تو مانتے ہیں، اپنے علماء کی، اپنے جو ہے مولویوں کی مانتے ہیں، لیکن دوسری طرف اللہ اور اس کے رسول کی کیا ہو جاتی ہے؟ مخالفت ہوتی ہے۔ اس چیز کی پرواہ نہیں ہے، اس چیز کی پرواہ ہے کہ پیر صاحب ناراض نہ ہو جائیں۔ پیر صاحب من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر پیروں کو رب بنا رکھا ہے۔ یہی تو پیروں کو رب بنانا ہے، اور جو ہے وہ پیروں کو رب بنانے کے سنگ ہوتے ہیں، یہی تو رب بنانا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ تم نے پیروں کو رب بنا رکھا ہے، ان کی مانتے ہو تو پھر غصے ہوتے ہیں۔ والمسیح ابن مریم، اور فرمایا مسیح ابن مریم کو، حضرت عیسیٰ کو رب بنا لیا۔ وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا، حالانکہ ان کو یہی صرف حکم دیا گیا تھا کہ فقط ایک اللہ کی عبادت کرنا، لا الہ الا ہو، اس لیے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ سبحانہ عما یشرکون، کیونکہ وہ ان شریکوں سے پاک ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہیں بڑھنا ہے، ان کی مخالفت نہیں کرنی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 3 آدمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کے پاس آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے پوچھنے لگے کہ اللہ کے نبی کے اعمال بتائیے، کیا کیا کرتے ہیں؟ فرمایا وہ تو یہ عبادات کرتے ہیں، راتوں کو اٹھ کر قیام بھی کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں۔ تو ان تینوں میں سے ہر ایک نے قسم اٹھائی۔ ایک کہنے لگا کہ میں ساری زندگی نکاح نہیں کروں گا، عبادت ہی کرتا رہوں گا۔ دوسرا کہنے لگا کہ میں نیند نہیں کروں گا، ساری رات کھڑے ہو کر عبادت کرتا رہوں گا۔ تیسرا کہنے لگا کہ میں اب روزہ نہیں چھوڑوں گا، ہمیشہ روزے رکھتا رہوں گا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف ہیں، اس کے باوجود اتنی عبادت ہے تو ہم تو پھر وہ مقام نہیں ایسے پا سکتے۔ تو اس لیے انہوں نے قسمیں اٹھا لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ یوں صحابہ کرام کے 3 افراد نے جو ہے وہ قسمیں اٹھائی ہیں۔ اللہ کے نبی نے بلایا اور غصے ہوئے، فرمایا کہ میں روزے رکھتا بھی ہوں اور روزے چھوڑتا بھی ہوں، اور اسی طرح میں نے شادیاں بھی کر رکھی ہیں، میں نیند بھی کرتا ہوں اور رات کو اٹھ کر قیام بھی کرتا ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، اور میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ فرمایا جو میرے احکامات کی، میرے فرمایا کہ حکموں کی نافرمانی کرے گا، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے جلدی سے قسمیں توڑیں اور جو ہے وہ اپنے صحیح طریقے سے اعمال جس طرح کہ میں بتاتا ہوں اسی طرح کرو۔ یہ تم نے قسمیں غلط اٹھائی ہیں، تو اللہ کے نبی نے قسمیں توڑوائی۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو اللہ کے نبی کی نافرمانی کرے گا، وہ اللہ کے نبی نے اعلان کیا ہے کہ اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم،
فرمایا تم میں سے اس وقت تک کسی کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا کہ جب تک میری لائی ہوئی شریعت کے مطابق عمل نہ کر لے۔ تو فرمایا ایماندار بندہ جو ہے وہ اللہ کے نبی کی شریعت سے ہٹے گا نہیں، وہ اپنے تمام اعمال، فرمایا اس کی عبادات، اس کے معاملات، وہ تمام کے تمام اللہ کی شریعت کے مطابق، اللہ کے نبی کی شریعت کے مطابق ہوں گے، نافرمانی نہیں کرے گا۔ فرمایا واتقوا اللہ، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت سے بچو اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے سب اقوال کو سننے والا ہے اور سب افعال کو جاننے والا ہے۔ اللہ سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا۔